تو آئیے اس صدقے کی چند تفصیلات، میرا صدقے سے مراد کیا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے میں بلکہ 12 مہینوں تمام صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں تقسیمات آپ کے سامنے رکھوں، صدقے کے بارے میں گنتی کی 3 چیزیں، پوری کائنات کی صداقت جمع ہو جائے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات رہ گئی؟ آپ نے قسم اٹھائی، سلاسن اقسم علیہن، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز، ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، شک کی گنجائش ہے۔ دوسری بات، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہے وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے لفظ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اس سے اور عزتوں سے نوازتا۔ تیسری بات، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، دنیا میں اگر مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، انفق علیہ، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ جواب دیجیے، حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق علیہ، تو میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ کروں گا۔ مقابلہ ہے خالق مخلوق کا، کون جیتے گا؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ، اللہ کے خزانے اتنے ہیں، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جن انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر اپنی خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالتے ہو تو جب نکالو تو پانی کتنا آتا ہے، اتنا بھی میری بادشاہی اور خزانوں میں کمی نہیں۔ جاہز کہا کرتے تھے ترک الانتقام عند شدت الغضب مع القدرت على ذلك، انسان کے پاس طاقت بھی ہو کہ وہ انتقام لے سکتا ہے، لیکن انتقام کو ختم کر دے اور انتقام کی سوچ نہ پیدا کرے، قدرت کے باوجود، موقع ہونے کے باوجود، تو اس کو حلم و بردباری کہا جاتا ہے۔ جرجانی کہا کرتے تھے هو الطمأنینہ عند ثورة الغضب او تاخیر المکافاة الظالم ای مجازاته بظلم، حلم و بردباری یہ ہے کہ ایسا ماحول جہاں غیظ و غضب کا ماحول ہے وہاں اطمینان اور طمانینت اور خاموشی جو ہے اختیار کرنا، یا کسی ظالم کے ظلم کا بدلہ دینے میں تاخیر کر دینا، ضروری نہیں ہے کہ ابھی اس کے ظلم کا بدلہ اسے دیا جائے، یہ حلم بردباری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے تو ایک ایک آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ نے صحابہ کرام کو وہ سنائی بھی اور سکھائی بھی۔ ارشاد ربانی ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ عادات جب انسان کی بگڑتی ہیں اس بگاڑ کی وجہ سے اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ اللہ ذوالجلال کی عظمت و جلالت کتنی ہے، وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا
کہ تم زیادہ قسمیں کھانے والے اس کمینے کی بات کو نہ مانو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ میں نے ڈرتے ہوئے بھی کبھی سچی قسم نہیں اٹھائی کہ کہیں اس میں کوئی چیز شامل نہ ہو جائے۔ سلف صالحین اس بات میں اس لیے بہت احتیاط برتا کرتے تھے، بلکہ ان کا امتیاز یہ تھا، ان کی عام بات بھی اس قدر سالڈ ہوتی، اس قدر ان کی طبیعتیں ریلائبل تھیں کہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ ذو جلال اگر چاہتے تو اس پر بھی مواخذہ کر سکتے تھے، لیکن یہ اس کا حلم ہے کہ اللہ ذو جلال نے اس کا مواخذہ نہیں کیا۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ ذو جلال نے یہ خوشخبری سنائی ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ میرے محبوب تیرا رب بڑی ہی مغفرت والا ہے اور بڑی ہی رحمت والا ہے۔ لوگ جو کوتاہیاں کرتے ہیں، اگر اللہ اس پہ مواخذہ کرنے لگ جاتا تو بڑی جلدی عذاب کے لوگ مستحق بن جاتے، لیکن اللہ ذو الجلال نے ان کے لیے ایک موعد رکھا ہے، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ معاف بھی کر دے گا، اللہ اپنی رحمت نازل کر دے گی۔ لیکن اگر موقع ملنے کے باوجود بھی وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے تو جو اللہ نے موعد اور وعدہ دیا ہوا ہے کہ قیامت کو میں بدلہ دوں گا، وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں تو ان کو عذاب ملے گا ہی ملے گا۔ اس لیے اللہ ذو الجلال سے شعور لا شعور میں کیے ہوئے اعمال کی توبہ ہر وقت کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرے مالک میں ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں جس کو میں نے گناہ نہیں سمجھا اور مجھ سے سرزد ہو گئے، تو میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے راہ راست نصیب فرما۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے الحلیم، اگر اس کا صحیح مفہوم سمجھنا ہے کہ الحلیم بردبار کون ہے، والذی یشاہد معصیۃ العصاة ویرى مخالفۃ الامر، یہ وہ ہستی ہے جو گنہگاروں کے گناہوں کو دیکھتی بھی ہے، مشاہدہ بھی کرتی ہے، اس کے احکامات اور اوامر کی مخالفت بھی لوگ کرتے ہیں، لا یعتریہ غیظ، لیکن وہ غصے میں نہیں آتے، اور نہ ہی وہ ہستی فوراً ان کو دردناک عذاب دیتی ہے، بلکہ مہلت دے دیتی۔ اللہ ذو الجلال نے اسی لیے تو فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر لوگوں کے ظلم و زیادتی کا بدلہ انہیں دنیا میں مل جاتا تو کوئی انسان روئے زمین پہ نظر ہی نہ آتا۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا حلم ہے، اس کی بردباری ہے کہ بہت سارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود بھی مہلت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، صحیح بخاری کی روایت ہے 7378۔ اللہ سے بڑھ کے کون ہے جس کی صبر کے بارے میں دلیل دی جا سکے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق ہی اپنے خالق کو گالیاں دیتی ہے، کس طرح؟ کہتی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ ذو الجلال پھر بھی مہلت دیتے ہیں، بردباری دکھاتے ہیں، اور انہیں رزق دیے جا رہے ہیں، ان کا رزق منقطع نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ذو الجلال سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ کسی نے حلم و بردباری سمجھنی ہے تو مالک الملک کے اس پہلو سے سمجھے۔ کافر ہیں، رب کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے رزق منقطع نہیں کیا۔ اللہ ذو الجلال کو گالیاں دیتے ہیں، بلکہ اللہ ذو الجلال کو ان الفاظ سے پکارتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے نہیں، اور وہ الفاظ جو ایک عقل مند اپنی زبان پہ لانے سے قاصر ہوتا ہے، ان الفاظ کو سننے کے باوجود بھی اللہ انہیں اپنی عطاؤں سے محروم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے ارأیت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة۔ اللہ کے رسول ایک سوال کرنے آیا، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے گناہوں میں سے کوئی گناہ نہ چھوٹا چھوڑا ہو، نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی کبیرہ گناہ چھوڑا؟ فهل لذلك من توبہ؟
اللہ کے پیارے پیغمبر کیا اس کی بھی توبہ ہوگی؟ قال فهل اسلمت، یہ بتاؤ تم مسلمان ہو؟ قال اما انا فاشهد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اللہ کے رسول میرے سوال کے جواب میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمان ہو تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن، جاؤ نیکیاں کرتے رہنا اور آئندہ سے برائیاں نہ کرنا، اللہ تیری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دینے۔ قال وغدراتی وفجراتی، اللہ کے رسول میرے فسق و فجور بھی معاف ہو جائیں گے، میرے غدر بھی معاف ہو جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وغدراتك وفجراتك۔ قال اللہ اکبر فما زال يكبر حتى توارى۔ اس خوشی سے وہ بوڑھا انسان جو کتنا بڑا غم سر پہ لے کے آیا تھا اور اللہ کے رسول کے 3 جملوں نے اس بوجھ کو ختم کر دیا کہ اگر تم سچی توبہ کر لو اور نیکیوں کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور برائیوں کے قریب نہ جاؤ، اللہ عز و جلال تیری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تیرے فسق و فجور کیا، تیرے غدر اور دھوکے کیا، سب اللہ عز و جلال معاف کر دیں گے۔ اور وہ شخص یہ کہتا ہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہ کہتے کہتے وہاں سے روانہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھنے والے صحابہ اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے علم سیکھا، امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا، وہ کہا کرتے تھے زین العلم حلم اہلی، دنیا کے اندر سب سے خوبصورت علم دیکھنا ہے وہ اس شخص کے پاس ہوگا جس کے پاس علم کے ساتھ حلم بھی ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے اطلبوا العلم وزینوه بالوقار والحلم، علم ضرور سیکھو لیکن علم کی روشنیاں اس وقت بکھرتی ہیں جب علم کے ساتھ انسان کو وقار مل جائے، سنجیدگی اور متانت آ جائے، اس کے اندر ٹھہراؤ آ جائے، اس کے اندر مزہ بن آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اشج ابن عبد القیس سے کہا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے، بقیہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جب کیا تو برداشت نہ کر سکے، دوڑ پڑے کیسے ملاقات ہو۔ اشج اپنی سواری سے اترے، سواری کو باندھا، اپنے لباس کو درست کیا، وقار اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ چلتے آئے اور آپ کی خدمت عالیہ میں سلام پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، اے اشج تمہارے اندر اللہ نے 2 خصلتیں رکھی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کے رسول کو کون سی خصلتیں؟ قال الحلم والاناہ، ایک بردباری ہے اور دوسرا آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہے، جلد بازی نہیں ہے۔ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر یہ پہلے سے تھی کہ اب پیدا ہوئی؟ کہا اللہ نے دی تو تھی لیکن اسلام لانے کے بعد ان میں روشنی آ گئی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے الکمال عزیز والکامل قلیل الوجود وأول أسباب الكمال تناسب أعضاء البدن وحسن صورة الباطن، فصورة البدن تسمى خلقا وصورة الباطن تسمى خلقا، ودليل كمال صورة البدن حسن الصمت واستعمال الأدب۔ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، کمال تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یا کمال اللہ نے عطا کیا تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا کیا، ظاہری کمال بھی اور باطنی کمال بھی۔ لیکن اگر انبیاء کے بعد کوئی کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کمال کے کچھ پہلو لے سکتا ہے، اور ان پہلوؤں کو اختیار کرنے کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اچھا اخلاق آ جائے اور اس کے پاس ادب و آداب کی نعمت آ جائے، اللہ عز و جلال اسے ظاہری کمال عطا کر دیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی
جس کے ہاتھ میں میری ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا۔ وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ اور یہ روایت بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں، مر بی
النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ، اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجیے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے۔ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور داود اور سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعى الى الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا وہ پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت